الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، ابھی جو مہینہ چل رہا ہے وہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور رجب کے مہینے کے اندر بعض مورخین کے مطابق 22 رجب المرجب کو سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ تمام صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کرام کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت، ان کی عظمت، ان کے لیے پیار، ان کے لیے عزت ہمارے دلوں میں رکھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں برا بولنا تو بہت دور کی بات ہے، برا سوچنے کی بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے مناقب کو بیان فرمایا تو اس کی روایت میں ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ میرے صحابہ کرام کے بارے میں ہمیشہ تم بھلائی سے ان کا تذکرہ کرنا، اور جب ان کی کوئی کمی بیشی سامنے آ جائے تو تم خاموش رہنا۔ میں قریب خلاصہ بتا رہا ہوں روایت کریمہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ سے بہت پیار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں نا وہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس صحابی کی بھی اقتداء کرو گے تو تم نجات پالو گے، راہ راستہ کے اوپر آ جاؤ گے۔ تمام صحابہ کرام کی عزت ضروری ہے، لیکن جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں وہ خاص طور پر کچھ صحابہ کرام کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اور ان کی عزت کو، ان کے احترام کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام کی عزت کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی۔ اور ان کا خاص جو ٹارگیٹ ہے وہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابھی جب میں کتاب پڑھ رہا تھا اور جو دوسری کتابیں جب میں نے پڑھی تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جو ہے وہ بہت لمبی سیرت ہے، اور اس کے اوپر حضرت مولانا محمد نافع رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے تقریباً 800 کے قریب صفحات کے اندر یا 700 کے قریب صفحات کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت لکھی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کیسی ہوگی۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کروں گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، اور ہم عنوان رکھتے ہیں مقام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ان کے والدین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ان کے والدین نے کس طریقے سے اسلام قبول کیا ہے، وہ بڑے دلچسپ واقعات ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان ہے نا، اس خاندان کو کہا جاتا ہے بنو امیہ، اور بنو امیہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پیار ہے۔ اس خاندان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ دیا بھی ہے اور رشتہ لیا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ،
نمبر 2 حضرت رقیہ، نمبر 3 حضرت ام کلثوم، اور نمبر 4 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں بنو امیہ میں ہیں۔ حضرت زینب جن کا نکاح ہوا ہے حضرت لقیط ابو العاص ابن ربیعہ سے، یہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو حضرت امیر معاویہ کا خاندان ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی دوسری اور تیسری بیٹی یکے بعد دیگرے نکاح میں دی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے، جن کا تعلق بنو امیہ سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی آخری اور لاڈلی بیٹی وہ حرم میں آئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کا تعلق بنو ہاشم سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بنو امیہ سے محبت ہوگی کہ اپنی 3 بیٹیاں اس خاندان میں دی، اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اچھا، جو صحابہ کرام کے جو دشمن ہیں نا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی والدہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ذرا میں ان کے والدین کے اوپر تھوڑی سی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بے شک حالت کفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مد مقابل رہے، اور اسلام اور مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑا، لیکن کہتے ہیں کہ ہدایت جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ کب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بت خانے سے اٹھا کر صدیق بنا دے، یہ اللہ رب العزت کی رحمت کے بارے میں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کبھی جلال میں ہوتے ہیں تو وہ لوگ کہ جن کے واسطے سے لوگ دعائیں کرتے تھے، جب دنیا سے گئے تو وہ حالت ایمان کے بغیر گئے، ایمان کو کھو دیا۔ ایسے بھی ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے۔ بہرحال حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ حضرت مولانا محمد نافع نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، غالباً البدایہ والنہایہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو ایک اعزاز بخشا تھا۔ اللہ کے نبی جب مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے تو لوگوں کو قتل نہیں کیا، لوگوں کے اوپر ان کو دبانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ کھلی معافی کا اعلان کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو شخص حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو ہماری طرف سے امان ہے۔ کتنا بڑا اعزاز! بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد حضرت ابو سفیان کے گھر میں بھی گئے تھے اور ادا پسند آ گئی، حضرت ابو سفیان ایمان بھی لائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت قریبی دوست تھے۔ مکہ فتح ہو گیا، ایک موقع پر صحابہ کرام جو تھے نا وہ رات کی تنہائی میں اٹھے، وضو کر رہے تھے اور نماز کی تیاری کر رہے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، تو حضرت ابو سفیان نے حضرت عباس کو کہا کہ یہ لوگ کیا کرتے؟ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ یہ لوگ نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ ابو سفیان نے فرمایا کہ ان کے جو نبی جو کہتے ہیں وہ سب کچھ کر لیتے ہیں۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ ہاں یہ سب کچھ کر لیتے ہیں، اگر ان کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یوں کہہ دے کہ تم کو کھانا پینا بند کر دینا ہے تو یہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیں، اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اس منظر کو دیکھ کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر بہت زیادہ اللہ کے نبی اور اسلام کی محبت آ گئی۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے ان کے اسلام لانے کا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو لوگ حرم میں آ رہے تھے، طواف کر رہے تھے، عمرہ کر رہے تھے، عبادتیں کر رہے تھے، یہ سلسلہ چلتا رہا، پوری رات چلتا رہا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ دونوں یہ پورے منظر کو دیکھ رہے تھے کہ لوگ کس طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان نے اپنی اہلیہ حضرت ہندہ سے فرمایا کہ ہندہ آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی ہے اور اتنی شان و شوکت عطا فرمائی ہے، کیا یہ اللہ کی جانب سے آپ کو لگتا ہے؟ میاں بھی یہ بات کر رہے، تیسرا کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا۔
تو حضرت ہندا نے فرمایا کہ ہاں، لگ تو مجھے یہی رہا ہے کہ اللہ کی جانب سے، یقیناً اللہ کی جانب سے۔ میاں بیوی نے بات ختم کر دی اور یہاں پر کسی کے سامنے انہوں نے تذکرہ نہیں کیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی نے سامنے سے کہا، ابو سفیان، رات کو تم دونوں میاں بیوی کیا باتیں کر رہے تھے؟ تم نے یہ کہا تھا نا کہ ہندا کیا لگتا ہے یہ اللہ کی جانب سے ہے نا؟ اور آپ کی اہلیہ نے یہ جواب دیا کہ ہاں یہ اللہ کی جانب سے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی، کس کا تذکرہ تو میں نے کسی کے سامنے کیا ہی نہیں تھا۔ اسی مجلس میں انہوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، ایمان قبول کر لیا۔ یہ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام اور مرتبہ بھی ایسا دیا۔ غزوہ حنین کے موقع کے اوپر باپ بیٹے حضرت امیر معاویہ، حضرت یزید بن ابی سفیان اور حضرت خود ابو سفیان، یہ سارے لوگ غزوہ حنین میں شریک تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 40 اوقیہ چاندی کم و بیش اور 100 اونٹ آپ کو مال غنیمت میں عطا فرمائے تھے۔ اور حنین جو جنگ ہوئی ہے تو سامنے والے لشکر سے تقریباً 6000 مرد اور عورتیں سامنے آئی تھیں، تو ان کو قید میں رکھنا ٹیمپرری وقتی طور پر ضروری تھا۔ تو اس وقت ان کی ذمہ داری حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد کتنا ہوگا، بھروسہ کتنا ہوگا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کارنامہ اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور اس وقت حضرت ابو سفیان یمن تشریف لے گئے تھے، یمن سے واپس آ رہے تھے، ابو سفیان کو اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے، اور راستے میں ایک مقام پر رکے اور وہاں پر ایک بندے نے اسلام چھوڑ لیا اور کفر اختیار کر لیا، ہماری زبان میں کہیں گے کہ وہ مرتد ہو گئے۔ حضرت ابو سفیان نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اس کے سامنے اسلام پیش کیا گیا، اس نے اسلام جب پیش قبول نہیں کیا نا تو حضرت ابو سفیان نے اس کو قتل کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ مرتد یعنی اللہ کے نبی کے بعد اگر کوئی بندہ مرتد ہوا ہے اور سب سے پہلے اگر کسی نے اس کو قتل کیا ہے تو یہ کارنامہ بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے۔ غزوہ طائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو بھیجا ہے، سامنے والے لشکر کے ایک بندے کی طرف سے ایک تیر لگا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کے اوپر آنکھ باہر نکل آئی۔ حضرت ابو سفیان اس آنکھ کو لے کر اپنی ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا کہ رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو سفیان اگر چاہو تو دعا کر لو اللہ رب العزت سے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ابو سفیان کا ایمان اتنا مضبوط بنا ہوا تھا، فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے دنیا میں آنکھ نہیں چاہیے، میں اللہ رب العزت کے دربار میں اس کا اجر اور بدلہ لوں گا۔ ایک آنکھ غزوہ طائف میں شہید ہوئی ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق ایک آنکھ جنگ یرموک میں شہید ہوئی ہے۔ جب حضرت جنگ یرموک سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے ہیں تو وہ نابینا تھے، دونوں آنکھیں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اور کتنی بڑی قربانی اسلام اور مسلمانوں کے خاطر عطا فرمائی ہے۔ اچھا، ان کی والدہ، ان کی اہلیہ جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، یہ بھی اس میں پیچھے نہیں ہٹی ہے۔ یاد رکھے حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کی بہت زیادہ جو سمجھدار خواتین تھی اس میں ایک ان کا نام ہے، اور میں واقعہ سناؤں گا تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے اندر سمجھداری کتنی تھی۔ حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور اس کے بعد مسئلہ وغیرہ کیا، اور پورا واقعہ مشہور ہے حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ ان کی والدہ کو 3 دن مسلسل ایک خواب آیا تھا، جس خواب کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضرت ہندا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین ذکر فرمایا، پھر فرماتی ہے کہ غزوہ احد میں جب ہم لوگ واپس لوٹے ہیں اور اپنے گھر پر گئے ہیں تو 3 رات میں نے مسلسل خواب دیکھا۔ پہلی رات کو میں نے خواب یہ دیکھا
کہ میں ایک ایسے پہاڑ میں ایک ایسے اندھیرے میں ہوں کہ مجھے اس اندھیرے کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے، نہ زمین نظر آتی ہے، نہ پہاڑ مجھے نظر آتا ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ پھر اچانک ایک روشنی مجھے نظر آئی، اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ اس روشنی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سارا اندھیرا ختم کر دیا، اور میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکار رہے ہیں کہ ہندا تم اس طرف آ جاؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعوت دے رہے ہیں۔ میں نے غزوہ احد کے بعد ایک رات میں نے یہ خواب دیکھا، وہ رات چلی گئی، جب دوسری رات آئی نا تو دوسری رات پھر میں نے خواب دیکھا۔ میں نے دوسری رات خواب کیا دیکھا کہ میری داہنی جانب رائٹ سائڈ حبل نام کا ایک بت ہے، اور میری بائیں جانب یساف نام کا ایک بت ہے۔ حبل مجھے اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اور یساف مجھے اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں کنفیوز تھی، میں کشمکش میں تھی کہ میں کس طرف جاؤں، تو میں نے اچانک دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکار رہے ہیں اور مجھے اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ یہ دوسری رات کو خواب آیا، اور تیسری رات مجھے پھر خواب آیا، اور وہ خواب اس طریقے سے آیا کہ میں دوزخ کے کنارے کے اوپر کھڑی ہوں، کو ڈالنے والا مجھے دوزخ میں ڈال رہا ہے۔ میں پیچھے دیکھتی ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ کے نبی نے میرا کپڑا پکڑ لیا ہے اور مجھے جہنم میں گرنے سے بچا لیا ہے۔ اس طریقے سے میں خلاصہ بتا رہا ہوں، اس طریقے سے حضرت ہندا نے خواب دیکھا، بے چین ہو گئی، اٹھی، اور اپنے گھر کے اندر جو بڑا بت انہوں نے رکھا ہوا تھا اس کے سامنے جا کر کہا کہ تم لوگوں کی وجہ سے ہم نے بہت سہا ہے، اور تم نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہے، یہ کہا، اور انہوں نے کلہاڑی اس کے سر کے اوپر ماری اور بت کو توڑ دیا۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ایک آیت کریمہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ یہ آیت کریمہ اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ ساری خواتین حضرت ہندا سمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ تو پڑھا لیا، لیکن بیعت کے وقت کچھ شرائط رکھی۔ اس میں سے پہلی شرط کیا رکھی کہ تم شرک نہیں کرو گی۔ اب حضرت ہندا کا جواب سنیں۔ حضرت ہندا، میں نے شروع میں کہا نا، بڑی سمجھدار خاتون تھی، بڑی سمجھدار خاتون تھی۔ انہوں نے جو جواب دیے ہیں اس جواب سے آپ کو اندازہ لگے گا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، شرک کرنا یہ مردوں کے لیے جائز ہے، تو پھر ہم عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے جب جائز نہیں ہے تو پھر ہم عورتوں کے لیے شرک کرنا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ ہم شرک تو نہیں کریں گے۔ ایک بات ہو گئی۔ نمبر 2، اللہ کے نبی نے ان کے سامنے دوسری بات رکھی، ولا یسرقن، چوری نہیں کرو گے۔ حضرت ہندا نے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ رسول اللہ، اس وقت حضرت ابو سفیان پاس میں ہی کھڑے تھے، کہ میرے شوہر ابو سفیان جو ہے نا وہ ہمیں زیادہ پیسے نہیں دیتے، ہماری زبان میں کہیں گے کہ وہ تھوڑے ہاتھ ان کے چھوٹے رکھتے ہیں، زیادہ پیسے دیتے نہیں ہیں، تو کیا میں چوری چھپے ان کے مال سے پیسے لے سکتی ہوں؟ چونکہ مجھے اور میری اولاد کو وہ پیسے کم پڑتے ہیں۔ یہ باتیں سن رہی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر مسکان تھی۔ ابو سفیان بھی باتیں سن رہے تھے۔ حضرت ابو سفیان نے اللہ کے نبی نے فرمایا، یا رسول اللہ، میری بیوی نے میری جیب سے جو پہلے پیسے چوری چھپے لیے ہیں یا آئندہ جو لے گی، میری طرف سے سب اس کو اجازت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، چوری نہیں کرے گی۔ نمبر 3، ولا یزنین، اور زنا نہیں کرے گی۔ اس وقت حضرت ہندا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کیا آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ کیسا پیارا جواب انہوں نے دیا ہے، کیا آزاد عورت تو کبھی زنا نہیں کر سکتی ہے؟ تو ہم بھی انشاءاللہ زنا نہیں کریں گے۔ اس طریقے کی باتیں ہوئی حضرت ہندا رضی اللہ تعالی عنہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بعد حضرت ہندا رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو سفیان بھی ایمان لے آئے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت ہندا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوری دیتی تھی
سلانے کے لیے. جیسے ہمارے یہاں پر عورتیں لوری دیتی ہیں تو ہمارے تو پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. حضرت ہندہ جو لوری دیتی تھی نا، وہ لوری کے الفاظ بھی مورخین نے کتابوں میں لکھے ہیں. کیا لوری دیتی تھی؟ ان بنی معرک کریم، میرا یہ بیٹا ہے نا وہ خاندانی شریف اور کریم ہے. پھر فرمایا محبب فی اہلہ حلیم، میرا جو بیٹا ہے نا وہ خاندان میں سب کو پسند ہے اور بڑا بردبار ہے، برداشت کرنے والا ہے. لیس بفحاش ولا لئیم، بدگوئی نہیں کرتا ہے، برے الفاظ استعمال نہیں کرتا ہے، عریانیت کی باتیں نہیں کرتا ہے، لان تان نہیں کرتا ہے. صخر بنی فہر بہ زعیم، اور قبیلے بنو فہر کا سردار ہے. لا یخلف الظن ولا یقیم، توقعات کے خلاف نہیں کرتا، اور جب لڑنے کا موقع آتا ہے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتا ہے. ابھی تو حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں، اور لوری کے الفاظ دیکھے کتنے عمدہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے لیے استعمال کرتی ہے. بچپن میں ایک مرتبہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو یوں فرمایا، حضرت ہندہ بھی تھی، فرمانے لگے کہ میرا یہ جو بیٹا ہے نا وہ سردار بننے والا ہے اپنی قوم کا، اپنی قوم کا سردار بننے والا ہے. حضرت ہندہ نے 2 قدم بڑھ کر آگے یوں فرمایا کہ آپ کا یہ بیٹا صرف اپنی قوم کا سردار نہیں بنے گا بلکہ پورے عرب کا سردار بنے گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، آپ نے ایک واقعہ سنا بھی ہوگا، جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ المکرمہ کے اندر کفار مکہ نے سولی دی، شہید کیا گیا، پکڑ لیا گیا تھا آپ کو سولی دی نا، تو اس وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش مکہ اینڈ کمپنی کے لیے بد دعا کی تھی. بد دعا کے الفاظ کیا ہے؟ اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا. اے اللہ، ان میں سے ہر ایک کو پکڑنا، ایک ایک کی گرفت کرنا، اور ان کو چن چن کر قتل کرنا، اور ان میں سے کسی ایک کو باقی مت چھوڑنا. جب یہ بد دعا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش مکہ کو دی، امیر معاویہ فرماتے کہ میں اس وقت چھوٹا تھا، اور جو سولی دی جا رہی تھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو میں اپنے والد کے ساتھ کھڑا ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا. جب یہ بد دعا انہوں نے دی نا تو میرے والد نے مجھے الٹا لٹا دیا اور نیچے رکھ دیا. اور اس زمانے میں ایسا لوگ مانتے تھے کہ اگر کوئی بندہ بد دعا دے اور وہ الٹا لیٹ جائے نا تو وہ بد دعا اس کے اوپر اثر نہیں کرتی. تو یہ ایک واقعہ ہے. اچھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوتے ہیں. اب ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کیا ہے؟ میں موٹی موٹی رشتہ داریاں آپ کی خدمت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا وہ پیش کر لیتا ہوں. نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف ہیں. ہم زلف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہماری بھاشا میں کہتے ہیں ساڈو بھائی. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، میری اور آپ کی پاک ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بہن تھی، ان کا نام تھا قریبہ صغریٰ، ان کا نام تھا. ان کا نکاح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے. میں یہاں پر رک کر ایک جملہ کہتا ہوں، آپ ایمان سے مجھے بتاؤ، جو لوگ حضرت امیر معاویہ پر اعتراض کرتے ہیں، ان کی صحابیت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. ہمارے خاندان میں ہم ذرا دیکھیں کہ اگر ہماری سالی کا اگر کہیں پر رشتہ ہونے والا ہو تو بڑے داماد کو پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے کہ بھئی فلاں جگہ سے رشتہ آیا ہے یا فلاں جگہ پر ہمیں رشتہ دینا ہے تو کیا ہم دیوے کہ نہ دیوے؟ پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ پوچھتے ہیں. تو کیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نے اللہ کے نبی سے نہیں پوچھا ہوگا کہ یا رسول اللہ قریبہ کا نکاح آیا ہے، نکاح کرنا ہے امیر معاویہ سے، تو کیا معاویہ سے ہم نکاح کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ کو مسلمان سمجھا ہوگا تبھی تو کہا ہوگا نا کہ انہیں نکاح کرا دو. تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے چہروں کے اوپر یہ تھپڑ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتی بہن یعنی سالی کا نکاح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم زلف ہیں. دوسرا رشتہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، نسبتی بائی، جس کو ہم ہماری زبان میں کہتے ہیں سالہ، ہماری زبان میں کہتے ہیں. حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں، ان کا نام ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
ام المؤمنین ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئی ہیں، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نمبر 3، میں اور آپ یہاں پر جو ہم بیٹھے اور پوری امت مسلمہ کے جو ماموں ہیں وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ امیر معاویہ تو خال المؤمنین ہے، امت مسلمہ کے ماموں بنتے ہیں۔ کیوں؟ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پوری امت مسلمہ کی ماں ہے، روحانی ماں ہے، قرآنی ماں ہے، اسلامی ماں ہے، تو ان کے بھائی ہمارے کیا بنے؟ ماموں بنے۔ تو ایک رشتہ تو یہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے ہیں علی، جن کو کہا جاتا ہے علی الاکبر، جو میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے لیلہ بنت ابو مرہ، لیلہ، اور لیلہ کی والدہ کا نام ہے میمونہ، اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ اس رشتے سے اگر دیکھا جائے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساس بنتی ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس خاندان کا کتنا گہرا رشتہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ہجری 7 میں ایمان لاتے ہیں اور فتح مکہ کے موقع کے اوپر کھل کر اس کا اظہار کر لیتے ہیں۔ اچھا، ایک خصوصیت جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے وہ کیا ہے؟ جب اسلام آیا ہے اس وقت پورے قریش کے اندر ٹوٹل 17 افراد ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جو لکھنا جانتے تھے۔ ان 17 افراد میں ایک نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بہت سارے نام یہاں پر لکھے ہوئے ہیں لیکن میں ایک نام بتا دیتا ہوں، وہ نام کون سا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے اوپر ہم آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وحشی ابن حرب وہی ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، جو بالا مارا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ لمبا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ وحشی تم نے میرے چچا کو کیسے شہید کیا تھا؟ وحشی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے اس طریقے سے شہید کیا تھا، یہ کیا وہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحشی تم ایمان لے آئے ہو، تمہارا ایمان ہمیں قبول ہے، لیکن میری ایک درخواست کو قبول کر لینا، تم میرے سے دور چلے جانا، اس لیے کہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری چچا کی یاد آ جائے تو آپ کی آخرت کا سوال پیدا ہو جائے۔ حضرت وحشی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں دور چلا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر میں مدینہ المنورہ کے اندر آیا ہوں۔ خیر، یہ تو حضرت وحشی کی باتیں، یہ ان سے روایت ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سواری کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کے پیچھے سواری کے اوپر بیٹھنا یہ کتنا بڑا اعزاز و اکرام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میری پیٹھ سے لگا ہوا ہے؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ میرا پیٹ لگا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے، معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لے کہ امیر معاویہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی دعا دی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو دعا دی، اللہم علمہ معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، قرآن و حدیث کا علم عطا فرما، اور امور سیاست میں حساب و کتاب کا بھی علم عطا فرما، اور عذاب سے ان کی حفاظت فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مستجاب الدعوات دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ امیر معاویہ کو جہنم میں مت بھیجنا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ امیر معاویہ کو پھر عذاب ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی ان کو دعا دی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، کیا دعا دی؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو تو ہادی بنا، راستہ دکھانے والا بنا، مہدی بنا،
جس نے خود راستہ دیکھا ہو، اور اے اللہ اس کے ذریعے سے تو لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں لو رأیتم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلتم هو المہدی، اگر تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتے تو آپ اس بات کا فیصلہ کر لیتے کہ معاویہ خود راستہ دکھا ہوا ہے، حضرت معاویہ ہدایت کے اوپر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کی دعائیں دی ہے۔ ایک روایت سناتا ہوں، زبردست روایت ہے، اور اس روایت کی جو راویہ ہے وہ حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت اما جان عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں پر تشریف فرماتے، جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ دروازے پر دستک دی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو کون ہے، تو جواب ملا کہ معاویہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اندر بلا لو۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اندر آئے نا تو ان کے کان کے اوپر قلم لگا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ تم نے اپنے کان کے اوپر قلم کیوں لگایا ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اس کے ذریعے سے قرآن کریم کی آیات، احادیث اور آپ جو خطوط لکھواتے ہیں وہ خطوط میں لکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معاویہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری طرف سے تم کو اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرمائے اور تم اس کو لکھنا۔ پھر فرمایا کہ جو میں کتابت والا کام، لکھوانے کا کام جو تم سے کروا رہا ہوں، یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کروا رہا ہوں، بلکہ اللہ رب العزت نے مجھے عرش کے اوپر سے حکم دیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت داری کی، دیانت داری کی گواہی دے رہے ہیں کہ رسول اللہ آپ معاویہ سے لکھواؤ۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معاویہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو خلافت عطا فرمائے تو اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی، اور کس طریقے سے تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو گے، کس طریقے سے تم امور سر انجام دو گے۔ جب یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی نا تو حضرت ام حبیبہ نے فرمایا کہ رسول اللہ کیا میرے بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ خلافت کا تاج پہنائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں خلافت کا تاج تو پہنائے گا، لیکن اس وقت فتنے بہت ہوں گے۔ تو حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر تو آپ میرے بھائی کے لیے خیر کی دعا فرما لیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اسے ہدایت کی طرف رہنمائی فرما اور ہلاکت سے اس کی حفاظت فرما، اور دنیا اور آخرت میں معاویہ کی مغفرت فرما۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی دعا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ نمبر 2، ہم جو آیت الکرسی پڑھتے ہیں، میں نے کل تعلیم میں بھی کہا تھا کہ آیت الکرسی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ الشریعۃ الآجوری میں روایت موجود ہے، نوف بکالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت الکرسی نازل ہوئی نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیجا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت امیر معاویہ کے پاس، اور فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ آیت الکرسی کو لکھ دو، قیامت تک جتنے بھی لوگ تلاوت کرتے رہیں گے سارا کا سارا اجر تمہارے نامہ اعمال میں آئے گا۔ اب میں یہاں پر رک کر جملہ کہتا ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی کی بات پر انہوں نے عمل کیا، آیت الکرسی لکھی۔ 1400 سال سے امت مسلمہ آیت الکرسی کی تلاوت کر رہی ہے اور آئندہ پتہ نہیں کتنے سال تک کرتی رہے گی۔ میرے دوستو یہ سارا کا سارا ثواب آیت الکرسی کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال میں جا رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ایک مزیدار روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ جبرائیل حاضر ہوئی ہے، اور اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وحی اور کتابت وغیرہ لکھ رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے کاتب معاویہ جو ہے نا وہ بڑے امانت دار ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل کہہ رہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ رسول اللہ معاویہ جو ہے نا وہ بڑے امانت دار ہیں۔ نمبر 2، البدایہ والنہایہ میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے
ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ معاویہ ابن ابی سفیان کو آپ میری طرف سے سلام کہہ دو۔ کون سلام کہہ رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام سلام کہہ رہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور فرمایا ان کو بلائی کی تلقین کرے اور وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم اور اس کی وحی کے بڑے امانت دار ہے اور بہت اچھے امین ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ غزوہ حنین کا تذکرہ میں نے کر لیا، اب آتے ہیں ذرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے؟ مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس کو جو قتل کیا گیا ہے، قتل کرنے والوں میں 3 لوگوں کا نام ہے۔ نمبر 1 حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 3 حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب 3 نام ہیں، اب 3 لوگوں نے کس طریقے سے قتل کیا ہوگا؟ تو علماء کرام نے تینوں کو مکس کر لیا ہے۔ فرمایا کہ پہلے حضرت وحشی بن حرب نے بھالا مارا ہوگا اور حضرت امیر معاویہ نے بھی بھالا مارا ہوگا، تو دونوں کا بھالا لگا تو دونوں قتل میں شریک ہوئے، اور جب گردن الگ کرنے کی بات آئی تو اس وقت حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن کو الگ کیا ہوگا۔ ایک صحابی ہیں حضرت حبیب ابن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمہ کذاب نے ان کو اپنے پاس بلایا ایک مرتبہ۔ صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا؟ فرمایا کہ حبیب تم میری نبوت کو تسلیم کر لو۔ حبیب نے فرمایا کہ میں تجھے نبی نہیں مانتا ہوں، تو جھوٹا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 1 انگلی کاٹ دی زندہ انسان کی۔ فرمایا کہ اب نبی مانتے ہو؟ کہا کہ نہیں مانتا۔ دوسری انگلی کاٹی۔ کہا اب مانتے ہو؟ کہا نہیں مانتا۔ تیسری انگلی کاٹی۔ میرے دوستو 10 انگلیاں ان کی کاٹی گئی زندہ انسان کی۔ ایک ہاتھ کاٹا گیا، ایک پاؤں کاٹا گیا، دوسرا ہاتھ کاٹا گیا، دوسرا پاؤں کاٹا گیا، اور اس طریقے سے تڑپ تڑپ کر ان کو شہادت ملی ہے۔ جب ان کی شہادت کی اطلاع حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مند ہو گئے کہ جب حبیب کی والدہ کو پتہ چلے گا تو پتہ نہیں وہ کیسے ماتم کرے گی، کتنا واویلہ کرے گی۔ لیکن جب حضرت حبیب بن خارجہ کی شہادت کی اطلاع ان کی والدہ تک پہنچی ہے تو ان کی والدہ نے فرمایا رونے کی ضرورت نہیں ہے، سینہ پٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ انی ارضعت لہذا الیوم، خدا کی قسم میں نے اپنے بیٹے کو جو 2 سال تک اپنی چھاتی کا دودھ پلایا تھا وہ اسی بہادری کے دن کو دیکھنے کے لیے پلایا تھا۔ یہ تھا صحابہ کرام کا ایمان۔ اب ذرا آتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا تھا۔ جنگ یرموک ہوئی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی حضرت ابو سفیان کی اس میں آنکھ شہید ہوئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کو امیر معاویہ کے اوپر بھروسہ اتنا تھا کہ سیاسی امور میں پولیٹیکل جو معاملے ہوتے، پولیٹیکل جو پرابلمز ہوتی ہے اس میں ڈسکس کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے، ٹیبل ٹاک کرتے تھے، ایک دوسرے سے مشورہ دیتے تھے اور لیتے تھے۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ اب روایت کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں فرمایا کہ بیٹے تم کبھی کبھی ہمارے پاس آیا کرو، ملاقات لیا کرو۔ تو ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو عمر بن خطاب مجھے بار بار بلاتے تو میں جاتا ہوں ان کے پاس۔ تو ایک مرتبہ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سیاسی باتوں میں بات چیت کر رہے تھے، اور دروازے کے باہر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے تھے، ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب ان کو اجازت نہیں ہے تو مجھے تو کہاں سے اجازت ہوگی؟ تو فرماتے کہ میں واپس چلا گیا۔ کچھ وقت کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے پھر سے شکایت کی حضرت حسین سے کہ بیٹا میں نے تم کو کہا ہے کہ تم میرے پاس آیا کرو، میرے سے بات چیت کیا کرو، میرے پاس بیٹھا کرو، تو تم آتے کیوں نہیں ہو؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین میں ایک مرتبہ آیا تھا لیکن باہر آپ کے بیٹے کو دیکھا اور آپ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بات چیت کر رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ ان کے بیٹے کو اجازت نہیں ملے تو مجھے کہاں سے اجازت ملے گی؟
عمر بن خطاب نے فرمایا کہ بیٹا تم کیسی بات کرتے ہو، میرا بیٹا عبداللہ کہاں اور حسین تم کہاں؟ تمہارا مقام اور مرتبہ تو بہت بڑا ہے، تم کو بلا تکلف اندر آ جانا چاہیے تھا، تم کیوں نہیں آئے؟ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے کہ سیاسی امور میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مدبر وقت ان سے مشورہ لیتا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے ہوشیار ہوں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ صحابی ہے، وہ والے یزید نے جو امیر معاویہ کے بیٹے، یہ یزید الگ ہیں، ان کو شام کا حاکم بنا دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے آئے۔ عمر بن خطاب حج کے لیے گئے تھے تو یہ بھی حج کے لیے تشریف لے گئے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب گئے نا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ معاویہ تم میرے پاس یہاں پر آئے ہو، لیکن پہلے تم اپنے والدین کے پاس جاؤ، ان کی ملاقات کرو۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ کے پاس آئے تو والدہ نے فرمایا خدا کی قسم بہت کم مائیں ہے جو میرے بیٹے جیسی بیٹے جنتی ہیں، یعنی ایسی مائیں اب دنیا میں زیادہ نہیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ بیٹا آپ کو جو اللہ رب العزت نے اتنی عزت دی ہے نا وہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے دی ہے، اس لیے ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز، حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، صحابہ کرام کا اخلاص آپ کو اس واقعے سے نظر آئے گا، صحابہ کرام کیسے مخلص تھے۔ عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر لیا ایک عہدے سے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی عہدے کے اوپر بٹھا دیا۔ تو بعض لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ عمر بن خطاب نے عمر کو معزول کر لیا اور معاویہ کو ان کی جگہ پر بٹھا دیا، یہ اچھا نہیں کیا ہے۔ تو عمر بن سعد جن کو معزول کر دیا گیا ہے ان میں اخلاص کتنا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہمیشہ اچھے الفاظ سے کرنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے حق میں یہ الفاظ خود سنے ہیں کہ اللہ معاویہ کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تم اس طریقے کی باتیں مت کرو۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالانہ 10,000 دینار کا وظیفہ مقرر کر لیا تھا جب آپ شام کے حاکم بنے ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت ایسی تھی نا کہ مصیبتوں کے اندر مسکرانے والے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نامناسب الفاظ کہیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قریشی نوجوان کے بارے میں نامناسب الفاظ مت کہنا، یہ وہ بندہ ہے جو غصے کی حالت میں بھی مسکراتا ہے، یعنی بہت بڑا بردبار اور برداشت کرنے والا ہے۔ پھر اگلا جملہ سننا، اس کے پاس جو کچھ ہے اس کی رضامندی کے بغیر نہیں لیا جا سکتا ہے، اور اس کے سر کی چیز کو لینے کے لیے اس کے قدموں میں جھکنا پڑتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مدبر وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طریقے کی باتیں کر رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عمر بن خطاب نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں، میں تھوڑا مختصر کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام گئے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا مجمع حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ معاویہ آپ کی شان و شوکت اتنی بڑھ گئی ہے کہ پورا مجمع آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جی ہاں امیر المؤمنین۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ کے دروازے پر کافی ضرورت مند لوگ کھڑے رہتے ہیں اور آپ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غلطی کا اعتراف فرمایا کہ ہاں اسی طریقے سے ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ معاویہ میرا دل تو چاہتا ہے
کہ میں آپ کو حجاز تک، شام سے حجاز تک ننگے پاؤں چلنے کا حکم دوں، میں آپ کو یہ سزا دوں؟ آپ اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں، آپ شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب امیر معاویہ کا جواب سنیں۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا، امیر المؤمنین، میں جس جگہ پر رہتا ہوں اس جگہ پر مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ جیسے مخلص صحابہ کرام نہیں رہتے ہیں، یہاں پر دشمنوں کے جاسوس رہتے ہیں، اور میں ٹھاٹ باٹ اس لیے رہتا ہوں تاکہ دشمنوں کے جاسوس یہ ہماری شان و شوکت کو دیکھے، ان کے اوپر رعب پڑے اور اپنے بادشاہوں کو جا کر بتائے کہ یہ لوگ کم نہیں ہیں، یہ تو تم کو پاؤں تلے رون دیں گے۔ میں اس وجہ سے رہتا ہوں۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب سنا نا، عمر بن خطاب فرمانے لگے کہ معاویہ، تم ایسی باتیں کرتے ہو کہ میں خود تمہاری باتوں میں پھنس جاتا ہوں، اب میں تم کو جواب دوں تو کیا دوں؟ کیسا جواب دیا انہوں نے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری گفتگو سن رہے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، امیر المؤمنین، یہ نوجوان ہے، وہ بڑا سمجھدار ہے، بہت سمجھدار ہے، اور بہت ہوشیاری سے اس نے آپ کو جواب دیا ہے۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر بن خطاب کو امیر معاویہ کے اوپر بھروسہ کتنا تھا؟ آپ جانتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے بارعب ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے بعد آپس میں فرقہ بندی مت کرنا، اس سے بچنا، ورنہ میں تم کو دھمکی دیتا ہوں، یاد رکھنا اگر تم نے فرقہ بندی کی کوشش کی نا تو ملک شام میں معاویہ موجود ہے، وہ تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ دھمکی دے رہے، کون دے رہا ہے؟ عمر بن خطاب دے رہے۔ کس کے بارے میں دے رہے؟ امیر معاویہ کے بارے میں، کہ خبردار فرقہ بندی مت کرنا میرے بعد، ورنہ معاویہ شام میں بیٹھا ہے نا، وہ تم کو سیدھا کر دے گا۔ یہ ہے۔ اب میں تھوڑا مختصر کر رہا ہوں کیونکہ 1 گھنٹہ کے قریب آس پاس ہونے وقت آیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ختم ہو گیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے؟ یاد رکھنا میرے دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی کی تھی کہ میری امت کا سب سے پہلا جو لشکر ہوگا، میں خلاصہ بتا رہا ہوں مختصر کر کے، سب سے پہلا جو لشکر ہوگا نا، جو سمندر کے اوپر جہاد کرے گا، یعنی سمندر، جیسے آج کے زمانے میں کہتے ہیں نیوی کا جو ہوتا ہے، یہ تو آج کے زمانے میں شروعات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پیشین گوئی کی تھی، اور اللہ کے نبی نے سمندری لشکر کے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے، مغفرت کی خوشخبری دی ہے۔ اور مزے کی بات میرے دوستو، وہ جو جہاد ہوا ہے، وہ جو لڑائی ہوئی ہے، اس لڑائی کے سب سے پہلے امیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور امیر معاویہ کو اس جنگ کا بہت زیادہ اندر سے جوش تھا۔ ابو بکر کے زمانے میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گئے، اجازت مانگی، لیکن عمر بن خطاب نے اجازت نہیں دی۔ عثمان بن عفان تو اپنے تھے نا، ان کے خاندان کے تھے، تو وہاں پر اجازت ان کو مل گئی، اور یہی کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے۔ جب مدینہ المنورہ کے اندر حالات خراب ہوئے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، عثمان تم ایک کام کرو، تمہارا رہنا یہاں پر ٹھیک نہیں ہے، تم ملک شام میرے پاس آ جاؤ، وہاں پر تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، وہاں پر ہم موجود ہیں، ہمارے پاس لشکر موجود ہیں۔ عثمان بن عفان نے فرمایا، معاویہ میں تمہارے پاس تو آ جاؤں گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مجھے نہیں ملے گا، میں وہ پڑوس کہاں سے لاؤں گا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بات نہیں مانیں گے، تو بڑے بڑے صحابہ کرام کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں ملک شام، لیکن میں وصیت کر کے جاتا ہوں کہ تم حضرت عثمان بن عفان کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اب یاد رکھنا میرے دوستو، میرے حضرت عثمان کی شہادت کی جب بات آئے گی نا، تو میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا کہ کس طریقے سے حضرت عثمان بن عفان کے اوپر حالات آئے، کس طریقے سے شہادت ہوئی۔ اور عثمان بن عفان کی شہادت میرے دوستو ایسی ہے نا کہ بندہ یوں پڑھتا بھی ہے نا تو آنکھوں میں سے آنسو نکل جاتے ہیں، بڑی مظلوم طریقے سے ان کو شہادت ملی ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو جب شہید کیا گیا نا، تو ان کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی 4 انگلیاں کٹ گئی تھی، اور جب کپڑے میں بند کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ملک شام میں جب پہنچی ہے نا، جب وہ کھولا گیا ہے نا، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دربار کے اندر لوگوں کی چیخیں نکل گئی تھی۔ یہ ہے۔
اب آتے ہیں تھوڑا مختصر کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سوال ہوتا ہے کہ آخر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ اتنا بدنام کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ ابھی میں صرف اشارہ دیتا ہوں، کبھی دوبارہ جب موقع ملے گا نا تو میں پوری تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. صحابہ کرام کے اندر دشمنوں نے آپس میں دو بہت بڑی جنگیں کروائی ہیں. میرے الفاظ سننا، صحابہ کرام نے نہیں کی ہے، دشمنوں نے کروائی ہے. نمبر 1 جنگ جمل اور نمبر 2 جنگ صفین. جنگ جمل حضرت اما جان عائشہ صدیقہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی ہے، وہ بھی دشمنوں نے بڑھکائی تھی. اور جنگ صفین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی تھی. بات کتنی تھی میں صرف اشارہ دے دیتا ہوں. جب حضرت عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا مدینہ المنورہ کے اندر، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کے خاندان کے تھے تو خاندان کے فرد کو حق حاصل ہے. تو امیر معاویہ کا کہنا یہ تھا کہ علی میں تمہارے خلافت کو تسلیم کرتا ہوں، سب سے پہلا تم کام یہ کرو کہ عثمان بن عفان کے قاتلین کو جہنم بھیج دو، ان کو پہلے قصاص میں قتل کرو. حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں سب سے پہلے اپنی خلافت کے اوپر پاؤں اپنے مضبوط کر لیتا ہوں، اس کے بعد کر لوں گا. لیکن دونوں اپنے اپنی جگہ پر ٹھیک تھے اور اس بارے میں روایت بھی موجود ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی تھی، وہ ذرا اس روایت کو سنیں. ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور عرض کیا کہ آپ حضرت علی سے خلافت کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے یعنی آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہو. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بات ایسی نہیں ہے، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سے افضل ہیں. میں بھلے ہی ملک شام کے اندر ہوں، میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف اتنی درخواست کرتا ہوں کہ قاتلین عثمان کو تم میرے حوالے کر دو، ملک شام پورا میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. مجھے نہیں چاہیے خلافت اور مجھے نہیں چاہیے اس طریقے کی باتیں اور عہدہ، مجھے صرف قاتلین عثمان جو ہے ان سے انتقام لینا ہے. ایک مزے کی بات میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب جنگ چل رہی تھی نا، تو روم کا ایک بادشاہ تھا. اس نے دیکھا کہ یار میں ایک کام کرتا ہوں، میں معاویہ کو لالچ دیتا ہوں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لالچ دی، اور اس جنگ کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا بھاری تھا بمقابل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، چونکہ ملک شام پورا ان کے کنٹرول میں تھا. جھگڑا چل رہا ہے، جنگ چل رہی ہے، ابھی معاملات مکمل اختتام پر پہنچے نہیں ہیں. تاریخ ابن عساکر کی اگر بات مان لے تو خط جو لکھا تھا رومی بادشاہ نے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا دشمن کو. اس نے کہا کہ علی میں سن رہا ہوں کہ معاویہ اور تم دونوں کے درمیان جھگڑا ہے، تم ایک کام کرو، تم میرے سے دو ہاتھ کر دو، میرے سے ہاتھ ملا لو، ہم معاویہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاسوس اتنے مضبوط تھے نا، حضرت امیر معاویہ کو پتہ چل گیا. فرمایا کہ دشمن کی اوقات کہ میرے بھائی علی کا بھلے میرے سے جھگڑا چل رہا ہے ابھی اور وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، لیکن وہ میرے بھائی کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. علی تو بہت دور کی بات ہے، سب سے پہلے میں خط لکھتا ہوں. اور انہوں نے پھر خط لکھا ہے اور کیا الفاظ استعمال کی، یا لعین الروم، اے رومی کتے، اے ملعون، تو کیا سمجھتا ہے کہ میرا اور میرے بھائی علی کے ساتھ ابھی ٹیمپرری جو جھگڑا چل رہا ہے اس سے تو فائدہ اٹھا لے گا؟ یاد رکھنا اگر مقابلے میں تو آئے گا تو میں اپنے بھائی علی سے صلح کر لوں گا، اور جس زمین کے اوپر تو سانس لے رہا ہے نا وہ زمین تیرے لیے تنگ نہ کر دو نا تو میرا نام معاویہ بدل دینا. کیسا جلالی خط انہوں نے لکھا ہے. یہ تو ان سے محبت ہے. بہت ساری باتیں میرے دوستوں یہاں پر موجود ہیں، اب میں ان ساری چیزوں کو سمیٹ دیتا ہوں. اب آ جاتا ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے اوپر. ابھی میں نے صرف اشارات دے دیے ہیں، باقی جب بات آئے گی تفصیل کے ساتھ جنگ جمل جنگ صفین کی، اس وقت پوری تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا. اور اس وقت جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، ان اعتراض کا جواب بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی چل رہی ہے. جب اخیری وقت آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ناخن مبارک آپ کے پاس تھے.
کچھ بال مبارک آپ کے پاس تھے، روایتیں موجود ہیں، اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ تو انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو جو کپڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے یہ بھی میری قبر میں ڈال دینا، اور جو ناخن اور جو بال مبارک دیے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے پاس میں نے برکت کے طور پر رکھے ہیں، یہ میری پیشانی کے اوپر رکھ دینا، اس سے میں برکت حاصل کروں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے دوستوں انتقال ہوتا ہے، اور جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور 22 رجب المرجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قول کے مطابق جمعرات کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ میں آپ کے خاندان کے جن لوگوں کا انتقال جمعرات کو ہوا ہے، میں آپ کو خوشخبری سنا دیتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ جس انسان کی موت جمعہ کی رات میں ہوتی ہے تو اللہ رب العزت قبر کے فتنے سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ قبر کے فتنے سے کیا مراد ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ قبر کے فتنے سے مراد قبر کے سوال و جواب ہے۔ تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے رشتہ داروں کا انتقال جمعرات میں ہوا ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کے ان رشتہ داروں کو سوال و جواب قبر کے اندر نہیں ہوا ہوگا، اور اللہ رب العزت نے ان کو قبر کے فتنے سے اور عذاب سے بچا بھی لیا ہوگا۔ اب آخر میں ایک دو روایتیں ہیں، وہ بڑی زبردست ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دنیا میں ملی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ لوگوں کے پاس ایک شخص دروازے سے آئے گا اور وہ شخص جنتی ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ آنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر دوسرے اور تیسرے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے فرمایا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے رہے، اور ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہی شخص جنتی ہے، یعنی امیر معاویہ جنتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، امیر معاویہ جنتی ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تیر دیا، اور تیر دیتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا، اے معاویہ یہ تیر لے لو، کل قیامت کو آپ مجھ سے جنت میں اسی تیر کے ساتھ ملاقات کروں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو کیا فرمایا کہ میں تیر آپ کو دیتا ہوں اور جنت میں تم ملاقات کرو گے، یعنی یہ بات فائنل ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ سے فرمایا کہ معاویہ آپ کا اور میرا تعلق یوں ہے کہ آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں، اور جنت کے دروازے پر میں اور آپ اس طریقے سے ملے ہوئے ہوں گے جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں ہیں، یعنی اتنے قریب میں اور آپ جنت میں اس طریقے سے ہوں گے۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ جس صحابی کا ہو، اور اس صحابی کے بارے میں آج کے صحابہ کرام کے دشمن اگر بدزبانی کرے، ان کے بارے میں غلط باتیں کہے، تو ہم ان کی باتوں کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند ایک گزارشات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور بھی بہت ساری باتیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باقی ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اللہ نے اگر زندگی رکھی تو وہ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ ہم سب دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔